محترم زبیر بھائی کی محبت اکثر ہمیں یہاں کھینچ آج حکیم صاحب نے خود شفقت فرمائی اور میں نے ہاتھ کو اتنا نرم پایا کہ جب وہ کٹ لگا رہے تھے تو مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کٹ لگا لیے ہیں یا ابھی لگائیں گے، حالانکہ وہ لگا چکے ہیں۔ محبت کا ثمرہ ہمیں اسی شکل میں ملتا ہے، ان کا اخلاص تو ہر لمحے جھلکتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہاں سے بہت کچھ الحمدللہ حاصل کر کے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ کوئی 5-6 مہینے سے ان کا نیکٹر ہارٹ سیرپ جو ہے وہ استعمال کر، اور الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے تو اسے ضرور آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ بھی میری طرح اس کے گرویدہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا بھی اتاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے میں سب سے بہترین علاج ہجامہ کو قرار دیا۔ ہجامہ کے لیے کسی مستند اور تجربہ کار شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے حکیم زبیر عباسی صاحب ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بھائی اور محبت کرنے والے، یہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جسمانی علاج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی رحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا بھی اتاری ہے، اور اللہ ہی کی ذات حقیقت میں شافی ہے، شفا دینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے میں سب سے بہترین علاج ہجامہ کو قرار دیا ہے، اور زبان نبوت سے نکلا ہوا ایک ایک حرف پہلے بھی سچا ہی ثابت ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بھی ہجامہ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے، اور بہترین یہ علاج معالجہ ہے۔ ہجامہ کے لیے کسی مستند اور تجربہ کار شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے حکیم زبیر عباسی صاحب ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بھائی اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں، جس طرح ہجامہ ہوتا ہے یہاں، اسی طرح ہارٹ کے لیے نیکٹر ہارٹ سیرپ رکھا ہے، اور اسے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں بہت اچھا رزلٹ اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ میری بھی یہ خواہش ہے، میں بھی انشاءاللہ آج سے اس کو استعمال کروں گا۔ اور پھر اسی طرح نیکٹر ہنی کے نام سے یہ خالص شہد میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی اللہ نے شفا رکھی ہے، اور دیگر بھی ان کے کئی قیمتی جو ہے وہ نسخے موجود ہیں۔ تو جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا فہم بھی عطا کیا ہے۔ یہ روحانی علاج معالجہ بھی جاری رکھتے ہیں، اور مختلف مواقع پہ ان کے مختلف پیغامات آپ ٹی وی اور دیگر ذرائع سے سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جسمانی علاج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے۔ آج یہاں ان کے پاس حاضری دے کے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت جو ہے وہ سمجھ رہا ہوں۔ تو میری لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ بیماریاں تو فطری عمل ہیں، علاج معالجے کے لیے جگہ جگہ جانے کی بجائے اگر یہاں کا رخ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ محترم زبیر بھائی کی محبت اکثر ہمیں یہاں کھینچ لاتی ہے، اور محبت کا ثمرہ ہمیں اسی شکل میں ملتا ہے۔ ان کا اخلاص تو ہر لمحے جھلکتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہاں سے بہت کچھ الحمدللہ حاصل کر کے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس وقت میں تقریباً کوئی 5-6 مہینے سے ان کا نیکٹر ہارٹ سیرپ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔
خاص کر کولیسٹرول کے حوالے سے، اور حجامہ بھی آج کرایا تو خود حکیم صاحب نے بھی بلڈ مجھے دکھایا، تو وہ جو لوتھڑے جمے ہوئے لوگوں کے نکلتے ہیں، الحمدللہ میرے بلڈ میں وہ چیز نہیں تھی، یعنی خون پتلا تھا، جو اچھے صحت مند بلڈ کی نشانی ہے، یہ جمنے والا نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ چونکہ محبت سے، اخلاص سے اور توحید بھرے ہاتھوں سے چونکہ یہ بناتے اور تیار کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سیرت موحدین پر تو بہت ہی اثر کرتا ہے۔ اور آپ بھی اگر موحد ہیں تو اسے ضرور آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ بھی میری طرح اس کے گرویدہ ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ باقی یہ طریقہ سنت علاج ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی طریقہ کار پائے جاتے تھے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوہے کی کسی چیز کو آگ میں گرم کرتے اور گرم کر کے اس سے داغ لگاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند کیا۔ ایک تو وہ اذیت ناک ہے اور خوفناک ہے، جلا دینا جسم کے کچھ حصے کو، چاہے وہ انسان کا ہو چاہے وہ جانور کا ہو، آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ حجامے کو آپ نے پسند بھی فرمایا، آپ نے حجامہ کرایا بھی، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کرایا۔ اس کا مطلب ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اختیار کر رہے ہیں، اس سے بہتر علاج اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی کسی کو علاج بتاتا ہے تو خود اس علاج کا قائل یا فاعل نہیں ہوتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ علاج بتایا تو صرف ان کو بتلایا نہیں، بلکہ آپ نے بھی عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا۔ اور دوسری خاص بات جو میں نے یہاں آ کر کے دیکھی ہے، وہ مریض کے ساتھ صفائی ستھرائی والا معاملہ ہے۔ چونکہ ایک ہی بیڈ پر کئی مریض آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، عموماً ایسا ہوتا ہے بس ایک ہی صوفے پر ایک ہی وہ مریض کی جو بیڈ والی ٹرالی ہوتی ہے اسی کے اوپر لٹا کر ہوتا ہے۔ انہوں نے ڈسپوزل بیڈ شیٹ بھی رکھی ہوئی ہے، اور ہر مریض کے سے پہلے وہ اسے چینج کیا جاتا ہے، اور گلوز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو ہر مریض سے پہلے اسے چینج کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اوزار وغیرہ، اسی طرح دیگر ڈیٹول ہے یا پولی فلیکس ہے، یہ ساری چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ، اور میں نے سچی بات ہے پہلے بھی کرایا اور آج بھی کرایا، آج حکیم صاحب نے خود شفقت فرمائی، اور میں نے ہاتھ کو اتنا نرم پایا کہ جب وہ کٹ لگا رہے تھے تو مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کٹ لگا لیے ہیں یا ابھی لگائیں گے، حالانکہ وہ لگا چکے تھے۔ تو یہ خوبی ہوتی ہے کسی معالج کی، کسی اچھے حاذق حکیم کی، حاذق ڈاکٹر کی، تجربہ کار کی۔ تو آپ ضرور اس تجربے سے بھی فائدہ اٹھائیے اور علاج بھی کرائیے، سنت کے مطابق عمل بھی کیجیے، اور حکیم صاحب کو بھی دعا دیجیے اور مشورہ دینے والے کو بھی دعا دیجیے۔ بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح